اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ کراچی کے نوجوانوں، بزرگوں، میری ماں و بہنوں، یہاں پر موجود ہزاروں کی تعداد میں کراچی کے رہنے والوں، اس ملک کے چلانے والوں، اس ملک کو بنانے والوں، اس ملک کو پالنے والوں، اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے سب کو السلام علیکم۔ پہلے میں جو دو چار مجھے ریکویسٹ کی گئی ہے میں پہلے وہ بات کر دوں اور وہ ریکویسٹ کر دوں۔ ایک تو یہ جو اسکیم 33 ہے وہاں پر یہ جو ڈسٹرکٹ ایسٹ ہے یہاں پر جو اسکیم 33 ہے یہاں پر سوسائٹیز ہیں بہت ساری، سینکڑوں کی تعداد میں۔ ان یہ کوئی جو ہے وہ ایکسپو والوں کو بولے ذرا یہ آواز 20 منٹ کے لیے بند کریں، ان کو بولو آواز بند کریں 20 منٹ کے لیے۔ اس سے زیادہ اہم مسئلہ کوئی نہیں ہے، گانے 20 منٹ کے بعد بجانا، ان کو بولو بند کریں۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں اسکیم 33 میں سوسائٹیز ہیں بہت ساری، سینکڑوں کی تعداد میں سوسائٹیز ہیں۔ ان سوسائٹیز کا ایک ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے جو کہ آپس میں لوگ طے کرتے ہیں۔ اس کی ایک وزارت ہوتی ہے جو کہ صوبائی وزارت کے انڈر میں آتی ہے، سوسائٹیز کی منسٹری ہوتی ہے۔ اس پیپلز پارٹی کی حکومت نے وہ جو لوگوں کی منتخب کردہ سوسائٹیز کے جو لوگ ہوتے تھے ان کو ہٹا کر ایڈمنسٹریٹر لگا دیے ہر جگہ۔ کیوں؟ کیونکہ ساری سوسائٹیز کے لاکھوں لوگوں کے جو پلاٹس ہیں، خالی پلاٹ جمع پونجی سے، اس کو وہ ایڈمنسٹریٹر آ کر ایک فائل کی 3 4 فائلیں بنا کر ان کو 5 5 6 6 10 لوگوں کو بیچ رہا ہے۔ اور جو لوگ جن کراچی کے لوگوں نے اپنی جمع پونجی سے وہ پلاٹ خریدے تھے، وہاں پر وہ جب جا رہے ہیں تو ان کا پلاٹ کسی اور کو بک چکا ہوتا ہے، اور یہ ایڈمنسٹریٹر کر رہا ہے پیپلز پارٹی کا لگایا ہوا۔ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں اپنی آواز ان کی آواز کے ساتھ ملاؤں کہ یہ ظلم بند کرو۔ میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں۔ لیکن جو لوگ میرے پاس آئے تھے میں نے ان کو کل کہی دی بات کہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں مانیں گے۔ میں نے بات تو کر دی ہے، آپ کا مسئلہ حل ہوگا نہیں۔ آج میں بتانے والا ہوں مسئلہ حل کیسے ہوگا۔ تو ایک تو میں نے اپنا فرض پورا کر دیا، بتا دیا، آپ کی بات کر دی، لیکن یہ سنیں گے نہیں مجھے پتا ہے۔ یہ کوئی اس میں عمل درآمد نہیں کرے گا۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ سندھ آباد ہے، سندھ آباد یہ سپر ہائی وے پہ سیلاب کے متاثرین کو لا کر بسایا گیا، غریب بستی ہے، وہاں سے ہزاروں لوگ خاک روب کی نوکری کرنے کے لیے، شہر کو صاف کرنے کے لیے جاتے ہیں، انسان ہیں، ان کو 1200 روپے پر ڈے آج کے دور میں کچھ بھی نہیں ہے جو وہ کام کرتے ہیں۔ صبح 6 بجے وہ جاتے ہیں، ڈیوٹی شروع ہوتی ہے، شام 6 بجے ختم ہوتی ہے، 1200 روپے طے ہے ان سے، لیکن بیچ میں اتنے کمیشن اور ٹھیکیدار ہیں کہ ان کو شام میں صرف 400 روپے ملتے ہیں۔ ان کے نام پر 1200 روپے لے کر ان کو 400 روپے دیتے ہیں۔ یہ ظلم ہے۔ انہوں نے بھی مجھ سے کہی کہ مصطفیٰ بھائی آپ سب کی بات کرتے ہو، ہماری بھی بات کرو۔ میں نے کر دی، لیکن تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہاری بات نہیں سنی جائے گی۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آج یہ 5واں احتجاجی اجلاس ہے۔ آج وہ 5واں، سب سے پہلے گولی مار سے سرجانی تک لوگ سڑکوں پر کھڑے ہو کر انہوں نے حکمرانوں کا آواز لگائی کہ ہم پر ظلم بند کرو۔ پھر لوگوں نے اسی روڈ پر یہاں حسن اسکوائر سے لے کر
उर्दू कॉलेज तक आराम से फुटपाथ पर खड़े होकर आवाज लगाई, कोई ट्रैफिक बंद नहीं किया। क्या हुक्मरानों, हमें हमारा हक दो, आइन के मुताबिक हम पर जुल्म नहीं करो। किसी ने बात नहीं सुनी। फिर औरंगी टाउन के लोगों ने औरंगी टाउन पे खड़े होकर आवाज लगाई इसी मीडिया के सामने कि हुक्मरानों, हमारा हक दो, हम इस पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक अपना हक मांगते हैं। किसी ने आवाज नहीं सुनी। फिर उसके बाद औरंगी वालों ने इसी तरह से माओ बहन बेटियों के साथ, जवान बुजुर्गों बच्चों के साथ आकर खुले आसमान के नीचे खड़े होकर हुक्मरानों का आवाज लगाई, हुक्मरानों हम पर जुल्म बंद करो, हमें आइन और कानून के मुताबिक, जमहूरियत के उसूलों के मुताबिक हमें हमारा हक दो। किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। ए डिस्ट्रिक्ट ईस्ट वालों, आज तुम अपनी माओ को, बहनों को, बेटियों को, जवानों को, बुजुर्गों को लेकर आकर खुले आसमान के नीचे आवाज लगा रहे हो, आवाज लगा रहे हो हुक्मरानों को। ए हुक्मरानों, हम इस पाकिस्तान के बासी हैं, ये शहर कराची को चलाने पालने वाले, पाकिस्तान को पालने वाले हैं। मुझे पानी का इख्तियार दो, मुझे सीवरेज का इख्तियार दो, मुझे सड़कों का इख्तियार दो, मेरे अस्पताल मत छीनो, मेरे स्कूल मत छीनो, मुझे रोड का इख्तियार दो, मुझे कचरा उठाने का इख्तियार दो, मुझे मेरे पार्कों का इख्तियार दो, मेरे बच्चों को रोजगार दो, मेरे बच्चों को खुदकुशी करने से बचाओ। लेकिन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट वालों, मैं तुम्हें गवाह बनाकर कहता हूं, आज भी तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। इन हुक्मरानों के महलों में ये आवाज नहीं जा रही। शायद तुम बहुत दूर से आवाज लगा रहे हो। सीएम हाउस बहुत दूर है, उसके कानों पे पर्दे पड़े हुए हैं, दिमाग पे चर्बी जम गई है, तुम्हारी आवाज नहीं जा रही, तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन रहा। तो क्या करें, क्या करें? मुस्तफा कमाल के पास अब जीने का कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई। मुझे ऐसे मुल्क में, ऐसे माशरे में इस जुल्म के सामने नहीं जीना, मुझे नहीं जीना ऐसे जहां पर हम अपने मुल्क में महकूम हो और हुक्मरान अय्याशी कर रहे हो, अरबों डॉलर कमा रहे हो, हमारे सामने हमारे बच्चे खुदकुशियां करें, मरे। आज तुम्हें बताता हूं, ये गैस बंद है, इस मुल्क में गैस बंद हुई भी है। लोग जिनके पास पैसे हैं सिलेंडर चला रहे हैं। एक खातून का, और ऐसे लाखों खवातीन घराने हैं कि भाई कल क्या हुआ, पता चला कि जब रात गए, काम करने वाली बेचारी औरत जब रात गई तो गैस नहीं थी, इतने पैसे नहीं हैं कि जाकर होटल से, रेस्टोरेंट से खाना लेकर आए। 6 बच्चे और दो जवान मर्द और वह खातून, उन्होंने रात फाके से सो गए बच्चों को पानी पिलाकर। सुबह उठे, गैस नहीं है, सिलेंडर खरीदने के पैसे नहीं हैं, और इतने पैसे नहीं हैं कि जाकर रेस्टोरेंट से जाकर खाना लेकर आए, 2000 रुपए का नहीं है, सुबह से भूखे हैं और आगे की कोई उम्मीद नहीं है। इस तरह इंसान इस शहर में जी रहा है। ये कोई थर का इलाका नहीं है, ये कोई गांव गोर देहात नहीं है, ये बलूचिस्तान के पहाड़ नहीं है, ये कराची है, ये मुल्क को चलाने वाले शहर के लोगों की दास्तान है। तो ऐ लोगों, ऐ कराची के लोगों, ऐ कराची के बाशऊर जवान मर्दों को, आज मुझे फैसला करना है। हम हर हफ्ते इस तरह से अपने हलक फाड़ कर हुक्मरानों को आवाज नहीं लगाएंगे। माओ बहन बेटियों को, जवानों को, बुजुर्गों को रोड पर लाकर इस तरह से रुसवा नहीं होंगे। ये हमारी बात नहीं सुन रहे। बताओ क्या करें, बताओ, आज फैसला करना है, बताओ क्या करें। ये हमारी बात नहीं सुन रहे, इनको सुनाने के लिए क्या करें, अपनी बात मनवाने के लिए क्या करें, बताओ। बोलो भाई, बोलो, इस वाला बोलो। ये नहीं सुन रहे हमारी बात, ये नहीं सुन रहे हमारी बात। बोलो क्या करें, बोलो क्या करें, बोलो, सब बोले क्या करें, क्या करें। उसको यहाँ से आवाज नहीं जा रही, वजीर आला को उसके करीब जाना पड़ेगा। बोलो क्या करें, बोलो क्या करें, क्या
کرے پیچھے والے بولو کیا کرے؟ آج تمہارے سامنے ہزاروں لوگ ہیں، میڈیا اپنے کیمروں سے دکھا ہے، لیکن کیا آج اس بات کے بعد کوئی آئے گا تم سے پوچھنے کے لیے یہ ہزاروں لوگ شہر کے اپنا کام چھوڑ کر کیوں حکمرانوں کو کیا مسئلہ ہے؟ ان کو کسی نے پوچھی ہم سے بات؟ نہیں پوچھی، کسی نے نہیں پوچھی۔ کیا آج کے بعد پوچھیں گے؟ میں تمہیں بتا رہا ہوں نہیں پوچھیں گے۔ میں نے ریاست کے اداروں کو آواز لگائی، میں نے جوڈیشری کو آواز لگائی، میں نے اداروں کو آواز لگائی، میں نے میڈیا کو آواز لگائی کہ دیکھو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کل کے دہشت گرد آج بنا رہی ہے، خدا را میرے نوجوانوں کو کوئی آخری قدم اٹھانے سے روکو، کیونکہ کراچی کا سارا نوجوان شاپنگ سینٹر کی چھت پر چڑھ کر خودکشی نہیں کرے گا۔ 3 کروڑ لوگ رہتے ہیں، ہر آدمی اپنی جان نہیں دے دے گا پریشان ہو کر۔ اگر ان لوگوں نے اپنے بچوں کے حقوق کے لیے مرنے سے پہلے ان حکمرانوں کو سبق سکھانا اگر سوچ لیا تو پھر کل یہی حکمران اے ریاست کے اداروں تمہیں آواز لگائیں گے، آ جاؤ ان نوجوانوں کو پکڑو، یہ دہشت گرد بن رہے ہیں، آ جاؤ یہ حکومت کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، آ جاؤ ان کو پکڑو، ان کو جیلوں میں ڈالو، ان کو لاپتہ کرو، ان پر گولیاں چلاؤ، ان پر شیلنگ کرو، یہ تمہیں بلا رہے ہوں گے۔ میں آج بتانا چاہتا ہوں آخری دفعہ کہ میں ریاست کا وفادار ہوں، اے پیپلز پارٹی والوں میں تیری حکومت کا وفادار نہیں ہوں۔ ہم میں پیپلز پارٹی کی حکومت کا وفادار نہیں ہوں، میں ریاست کا وفادار ہوں۔ یہ سب لوگ ریاست کے وفادار ہیں۔ یہ پیپلز پارٹی کی حکومت ریاست سے لوگوں کو دور کر رہی ہے، محب وطن لوگوں کو ریاست سے دور کر رہی ہے۔ ہم اس پاکستان بنانے والوں کی اولادیں ہیں، ہم اس پیپلز پارٹی کو بچا کچا ملک توڑنے نہیں دیں گے۔ اسی طرح کے حالات پیدا کر کے ایسٹ پاکستان بنایا، اسی طرح کے حالات پیدا کر کے ان کے بڑوں نے ملک کو دو لخت کر دیا، یہ دوبارہ اسی سازش میں ہیں۔ ارے ہم تو سمجھے تھے کہ بھائی یہ زرداری صاحب کی جو نسل ہے یہی نسل جو ہے وہ کرد بھی ہے اور جاگیردار اور وڈیرانہ اور سرمایہ دارانہ ذہنیت ہے۔ اب ان کی نئی نسل آئی ہے، یہ لندن پڑھ کر آئے ہیں، یہ آکسفورڈ سے تعلیم یافتہ ہے، تو شاید اس زمانے کی تعلیم نے شاید ان کی نئی نسلوں کے دماغوں کو بدلا ہوگا، شاید ان کو عوام کی فکر ہوگی، لیکن غضب خدا کا یہ اپنی پچھلی نسلوں سے، یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے بڑوں کی نسلوں سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلے۔ یہ آکسفورڈ کی تعلیم نے بلاول بھٹو کا کچھ نہیں بگاڑا، یہ ان سے بڑا جاگیردار ہے، یہ ان سے بڑا کرپٹ ہے، یہ ان سے بڑا سرمایہ دار ہے، اور سب کچھ اس کی نگرانی میں ہو رہا ہے۔ بلاول بھٹو کہ تم لندن سے پڑھ کر آئے ہو، کیا تم لندن میں جا کر یہ جو تم نے قانون بنایا ہے، جب تمہارے لات پڑتی ہے جمہوریت پر تو تمہیں لندن کی ڈیموکریسی یاد آتی ہے، تمہیں یورپ کی ڈیموکریسی یاد آتی ہے، تمہیں امریکہ کی جمہوریت یاد آتی ہے۔ کیا کسی امریکہ، کیا کسی یورپ، کیا کسی لندن میں جا کر تم اپنا بنایا ہوا قانون دکھا سکتے ہو کہ ہم نے جمہوری دور میں یہ قانون بنایا ہے جس میں پانی کا اختیار میئر کے پاس نہیں ہے، جس میں سیوریج کا اختیار لوکل گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے، جس میں ہسپتالوں کا اختیار لوکل گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے، جس میں وزیر اعلیٰ گٹر لائنوں کا انچارج ہے، جس میں وزیر اعلیٰ پانی کا انچارج ہے، جس میں وزیر اعلیٰ اسکول کا انچارج ہے، جس میں وزیر اعلیٰ ہسپتالوں کا، ڈسپینسریوں کا، وزیر اعلیٰ روڈوں کا انچارج ہے، وزیر اعلیٰ کچرا اٹھانے کا انچارج ہے۔ تم کسی جمہوری
معاشرے میں یہ قانون جا کر دکھا سکتے ہو، تمہیں پاگل خانے جمع کرا دیں گے، تمہیں جمع کرا دیں گے۔ مہذب معاشرہ تمہارا یہ قانون تمہارے منہ پر مار دے گا۔ آج تم کہتے ہو کہ ہم نے پہلے سے زیادہ اچھا قانون بنا دیا ہے، جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ تمہیں عادت پڑی ہوئی تھی، ایک رحمان ملک کی کال پر اس شہر کی قیادت ڈیل ہو جاتی تھی، ایک رحمان ملک کی کال پر ایک گورنری دے کر 4 وزارتیں دے کر تم نے 2013 میں اس شہر کے 80% حقوق چھین لیے۔ جو پارٹی شہر کو بند کرنے والی، ہڑتال کرنے والی پارٹی مشہور تھی، اس نے لوگوں کے حق چھین جانے پر ایک پتھر شہر پہ نہیں مارا، ایک دن کے لیے ہڑتال نہیں کروائی، ایک دن کے لیے شہر بند نہیں کیا۔ ذرا سی بات پر شہر بند کروانے والوں نے پوری قوم کے حق چھین لیے گئے۔ ایک دفعہ شہر بند نہیں کیا، ایک دفعہ ہڑتال کی کال نہیں دی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا گورنر بیٹھا تھا، گورنری چلانی تھی۔ حرام کمانا تھا، رشوت العباد کو رشوت لینی تھی، 4 وزارتیں چلانی تھی۔ 2014 نومبر تک وزارتیں رہی ہیں ان کے پاس۔ 2013 میں قانون گیا، کیوں شہر بند نہیں کرایا، کیوں ہڑتال نہیں کی، کیوں حقوق جانے دیے؟ یہی عادت تم نے اس پیپلز پارٹی والوں کے منہ کو خون لگایا ہے۔ آج وہ وہی دور سمجھ رہے ہیں کہ ایک رحمان ملک کی کال پر سب کچھ وہ چھین لیں گے اور شہر خاموش رہے گا۔ آج نہ وہ رحمان ملک ہے، آج نہ وہ کال ریسیو کرنے والا ہے، آج نہ وہ پارٹی ہے۔ آج اس شہر کے اصل وارث سندھی، مہاجر، پختون، بلوچ سب ایک جگہ ایک جھنڈے کے نیچے ہیں، اور ہر کوئی تیار ہے ظلم کو ظلم بولنے کے لیے۔ ہر کوئی آج اس شہر کو کوئی پختونوں سے نہیں لڑا سکتا، مہاجروں کو آج مہاجروں کو کوئی بلوچوں سے نہیں لڑا سکتا، آج مہاجروں کو کوئی سندھیوں سے نہیں لڑا سکتا۔ ہم نے ماضی میں جب اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائی، لسانیت کے بنیاد پر آواز اٹھی، تو اس شہر میں لسانی فسادات کرا دیے گئے۔ لسانی فسادات کرا کر میرے پانی کا مسئلہ پیچھے رہ گیا، میرے کوٹا سسٹم کا مسئلہ پیچھے رہ گیا، میرے سینسس کا مسئلہ پیچھے رہ گیا، میرے حقوق کا مسئلہ پیچھے رہ گیا۔ آپس میں مہاجر پختونوں سے لڑ گیا، مہاجر سندھیوں سے لڑ گیا، مہاجر بلوچوں سے لڑ گیا، مہاجر اسٹیبلشمنٹ سے لڑ گیا، اسٹیبلشمنٹ مہاجروں پر آپریشن کرنے لگی۔ پختون سب سے لڑ گئے، پختون یہاں پر لوکل رہنے والوں سے لڑ گئے، سندھیوں سے لڑائی ہو گئی، بلوچوں سے لڑائی ہو گئی۔ ہم نے 2016 میں میرے نوجوانوں نے، ساری زبان بولنے والوں نے، جب ہم نے 3 مارچ 2016 کو آواز لگائی، ہم نے کہا ہم اللہ کے رسول کی امت کو، کلمہ پڑھنے والوں کو، کہ ہاتھوں سے کلمہ پڑھنے والے ذبح ہوتے تھے 20 22 لوگ روزانہ، ہم اللہ کی رسول کی امت کو جوڑیں گے، ہم ساری زبانیں بولنے والوں کو ایک کریں گے۔ آج میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں، رب تیرا احسان ہے کہ تو نے اس 5 سالوں میں اس ساری زبانیں بولنے والوں کو ایک جھنڈے کے نیچے لا کر کھڑا کر دیا۔ PSP اس پیچھے والے بھی گوزرداری کو اس شہر کے لوگ اب زبان کی بنیاد پر، اے پیپلز پارٹی والوں، اب نہیں لڑیں گے۔ آج یہ پاک سرزمین پارٹی تھر کے بچوں سے لے کر، وہاں کے بھوک اور پیاس سے مرنے والوں سے لے کر، لاڑکانہ میں جس ماں کے بچے کو کتا کاٹ رہا ہے اور وہ تڑپ تڑپ کر گود میں جان دے رہا ہے، پھر حیدرآباد میں جو لوگ مر رہے ہیں، جو لوگ بغیر تعلیم کے پڑے ہو رہے ہیں، جن کے پاس یونیورسٹی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، پھر اس کراچی کے ساری زبانیں بولنے والے، بلدیہ ٹاؤن کے لوگ،
कोरंगी के लोग, लियारी के लोग, सोराब गोट के लोग, कायदाबाद के लोग, मलीर के गोठों के लोग, मोनोड़ा आइलैंड के लोग के रहने वाले किमाड़ी के लोग, लियाकताबाद का मुहाजिर, अजीजाबाद का मुहाजिर, नाजमाबाद का, न्यू कराची का मुहाजिर, सुरजानी से किमाड़ी तक, होगबे से नेशनल हाईवे तक, आज कराची एक है। बोलो एक है नहीं है? बोलो बोलो, आज कराची एक है। आज हमारा टारगेट सीधा सीधा हुक्मरान है। आज कोई कौमियत हमारा टारगेट नहीं है। आज सारी कौमियतें मिलकर आज एक ही आवाज लगा रही हैं कि हमें इस पीपल्स पार्टी के जुल्म से जान छुड़ाओ हमारी। ये पीपल्स पार्टी मुल्क के खिलाफ काम कर रही है। आज तो तैयार हो अगले मरहले के लिए। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि बस अब ये आखिरी, अब इस नौइयत का आखिरी प्रोग्राम है आज कि हम आवाज लगाएं और घर चले जाएं। ये आखिरी प्रोग्राम है। अब आवाज लगाकर घर जाने वाला प्रोग्राम आज खत्म हुआ। हमने पूरे 1.5-2 महीने से जगह जगह खड़े होकर आवाज लगाई, कोई हमारी आवाज नहीं सुन रहा। तो ये आवाज लगाकर, ये हुक्मरानों को आवाज लगाकर घर जाने वाला प्रोग्राम आज खत्म हो गया। आज खत्म हो गया। मैं जब मरूं तो मेरा रब मुझसे पूछे, ऐ मुस्तफा कमाल, तेरे सामने लाखों करोड़ों लोग, बच्चे जुल्म का शिकार हो रहे थे। तेरे सामने कोई हुक्मरान जुल्म कर रहा था, कोई इस दौर का फिरौन था जो बच्चों को पर जुल्म कर रहा था, नस्लों को तबाह कर रहा था। तो तूने क्या किया? तो मैं सिर्फ ये बोलूं कि मैंने हर इतवार को लोगों को जमा करके तकरीर की है, आवाज लगाई है, फिर जाकर मैं घर में सो गया हूं और किसी को एक बूंद पानी नहीं मिला। क्या मैं रब को मरने के बाद ये बोलूं? नहीं नहीं नहीं, मैं रब को ये बोलना चाहता हूं, रब मैंने अपनी जान दे दी, मैं अकेला निकला था, लाखों करोड़ों लोग मेरे साथ निकले और मैंने अपने से की पूरी कोशिश की है। हमने इससे की पूरी कोशिश की है। ये सियासत पीएसपी की, ये पीएसपी की सियासत और ये काला कानून एक साथ नहीं चल सकता। या तो अपने हुकूक के लिए आखिरी हद तक जाने का आज ऐलान करो या फिर ये पार्टी बंद करो। बोलो क्या करना है? बोलो बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। बोलो बोलो। मुखिया तेरा शो सरदारे, मुखिया तेरा शो सरदारे, मुखिया तेरा शो सरदारे, मुखिया तेरा शो सरदारे, मुखिया तेरा शो सरदारे। अब सवाल है अगला धरना कहाँ होगा? अगला धरना कहाँ होगा? अगला धरना कहाँ होगा? अगला धरना कहाँ होगा? मुखिया तेरा शो सरदारे। ना मंजूर ये पीपल्स पार्टी, ना मंजूर ये पीपल्स पार्टी, ना मंजूर ये पीपल्स पार्टी, ना मंजूर ये मुराद अली शाह, ये पीपल्स पार्टी, ये सीएम, ये तो बस आज ये फैसला हो गया। आज ये फैसला हो गया कि अब या तो हमें हुकूक मिलेंगे या हम फिर मौत को गले लगाएंगे। या तो हमें हुकूक मिलेंगे या मौत को गले लगाएंगे। बोलो तैयार हो? तैयार हो? और ये मुस्तफा कमाल है, ये कोई शहर का ड्रामेबाज लीडर नहीं है। मैं लंदन नहीं बैठा, इसी कराची में तुमसे आगे चलूंगा, तुमसे आगे चलूंगा। मैं फोन पे लोगों को नहीं बोल रहा निकलने के लिए, तुम्हारे आगे खड़ा होऊंगा। पहली गोली मुस्तफा कमाल को लगेगी, फिर ऐसे को लगेगी। नारे कमाल, नारे कमाल, ये नारा इतनी जोर से लगाओ, हम इस लीडर के पीछे इस मुतासिब आसिमाना पीपल्स पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे। नारे कमाल, कदम बढ़ाओ मुस्तफा कमाल, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ,
ہم تمہارے ساتھ ہیں. قدم بڑھاؤ مسلمان، کمال ہی کمال ہے، کمال ہی کمال ہے. ڈرنا ہوگا، ڈرنا ہوگا، اگلا ڈرنا ہوگا. کو سرکاری کو، کو سرکاری کو، کو سرکاری کو. تو بس یہ فیصلہ ہو گیا، یہ فیصلہ ہو گیا، یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب یا تو حقوق یا پھر ہمیں ایسی زندگی گوارا نہیں ہے. یہ فیصلہ ہو گیا. اور اے کراچی کے لوگوں، اے کراچی کے لوگوں، اے کراچی کے لوگوں، میری ماں، اے کراچی کے لوگوں، یہ میری مائیں بہنیں، یہ میری مائیں بہنیں، یہ میری مائیں بہنیں، یہ میری مائیں بہنیں. کوئی ان سے نہیں پوچھتا کہ تمہیں رات میں لائٹ نہیں ہے، صبح گیس نہیں ہے. مہنگائی کا عروج ہے، مہنگائی کا عروج ہے. صبح بچوں کو اسکول کھانا ناشتہ دے کر بھیجنا ہے. کوئی میری اس ماں بہن بیٹی سے نہیں پوچھ رہا کیسے گیس نہیں ہے، رات میں لائٹ نہیں ہے، پیسے نہیں ہے. بچوں کے سامنے، بلکتے ہوئے بچوں کے سامنے ایک ماں کی کیا حالت ہوگی. شام میں شوہر آئے گا، اس کو ایک روٹی دینی ہے کہ اس کو اگلے دن بھی کام پہ جانا ہے. مہنگائی سر کے اوپر سے گزر رہی ہے، چھت پھاڑ کر آسمان سے باتیں کر رہی ہے. تنخواہیں نہیں بڑھ رہی ہیں، کام ختم ہو رہا ہے. یہ میری مائیں زیادہ مظلوم ہیں، یہ میری بہنیں زیادہ مظلوم ہیں کہ یہ تو کہیں جا نہیں سکتی. ان کو شوہر کو بھی دیکھنا ہے، ان کو بچوں کو بھی دیکھنا ہے، ان کو بھائیوں کو بھی دیکھنا ہے. ہر گھر میں اتنا ظلم ہے کہ شاید ماضی میں گزرے ہوئے فرعونوں نے بھی اتنا ظلم نہیں کیا ہوگا. وہ تو ایک ایک کر کے بچوں کو ذبح کرتے تھے، یہ میری پوری نسل کو اکٹھے ذبح کر رہے ہیں. ایسے معاشرے میں یا تو حق لیں گے یا پھر موت لیں گے. اور اے کراچی کے لوگوں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے جو ظلم کے آگے کھڑے ہونے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے جو ظلم کے آگے کھڑے ہونے والے بن جائیں. میرا رب اس نے بڑے بڑے فرعونوں کو نیست و نابود کیا. جب لوگ ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے، رب کی مدد آ گئی، اس نے بڑے بڑے فرعونوں کو نیست و نابود کیا. آج بھی فرعون ہے پیپلز پارٹی کی شکل میں. اے کراچی کے لوگوں، تم کھڑے ہو گئے ہو، انشاءاللہ تعالی میرا رب یہ والا فرعون بھی نیست و نابود کرے گا انشاءاللہ تعالی. میرا رب بس تو میرا رب یہ نمرود اور فرعون بھی انشاءاللہ تعالیٰ نیست و نابود کرے گا. تو اب یہ فیصلہ ہو گیا کہ اس بلاول بھٹو کو کراچی کے کورنگی سے، گلشن اقبال سے، اورنگی سے، فیڈل بیریا سے آواز نہیں جا رہی. اس کے کان پر کھڑے ہو کر چیخنا پڑے گا جب اس کو آواز جائے گی. اس کے کانوں پہ. تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کی تیاری کرو، وزیر اعلیٰ ہاؤس کی تیاری کرو. جو حکمرانوں کا سربراہ ہے، کہتا ہے کہ میرے پاس تعداد زیادہ ہے. وہ کہتا ہے میرے پاس تعداد زیادہ ہے اسمبلی میں جو چاہوں کروں. اس کو ہم بتائیں گے کہ تم نے کراچی کے لوگوں کی گنتی صحیح نہیں کی، تم نے ان کو غیر اہم سمجھا. ہم تمہیں بتائیں گے تعداد کس کے ساتھ ہے. ہم تمہیں بتائیں گے حرام کے پیسوں سے الیکشن لڑ کر جیتنے والوں، ہمارا پیسہ 10,242 ارب روپے پیپلز پارٹی کو 13 سالوں میں ملے. اے کراچی والوں، 10,000 ارب مصطفیٰ کمال نے اپنے دور میں صرف 300 ارب روپے خرچ کیا تھا. آج 10 سال ہو گئے مجھے اس شہر کو چھوڑے ہوئے. آج بھی لوگوں کو میرا کام یاد ہے، آج بھی وہ پروجیکٹ یاد ہے.
300 अरब रुपए से दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया कराची। आज 10,242 अरब रुपए 13 सालों में खर्च करके सिंध दुनिया के इंसानों के रहने की बदतरीन जगह है। आज सैकड़ों अरब रुपए का गबन कर रहे हैं हुक्मरान। तो अब अगली बात वजीर आला हाउस पर होगी इंशाअल्लाह ताला। अब तुमने हमारी बातें नहीं सुनी, तुमने हमारी बातें नहीं सुनी। अब अगली बात तुम्हारे कानों पर खड़े होकर आवाज लगाएंगे। अगली बात वजीर आला हाउस में होगी। तुम लोग तैयार हो? तो बस डेट की अनाउंसमेंट। चोर है भाई, चोर है पीपल्स पार्टी, चोर है भाई, चोर है, चोर है भाई, चोर है, चोर है भाई, चोर है। अब पीपल्स पार्टी अब सीएम हाउस पे मुलाकात होगी। सुनो डेट, मैं 2 जनवरी को मैं कारकुनों का, ये तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के लोगों का इजलास है, हम 2 जनवरी 2022 नए साल का आगाज इंशाअल्लाह ताला इनकलाब की डेट की अनाउंसमेंट से करेंगे इंशाअल्लाह ताला। 2 जनवरी इतवार का दिन सपहर 3 बजे सारे कराची के कारकुनों का जनरल वर्कर इजलास बुलाया जाता है। बोलो तैयार हो? अपने साथ अपने दोस्त अहबाब सबको लेकर पहुंचो। पार्टी आपको जगह बता देगी। मैं डेट और टाइम बता रहा हूं, सपहर 3 बजे इतवार का दिन 2 जनवरी इंशाअल्लाह ताला। उस दिन हम उस डेट की अनाउंसमेंट करेंगे इसी जनवरी के महीने में कि हमें किस दिन अपने सरों पे कफन बांध के एक दफा इन हुक्मरानों खुदकुशी करने के बजाय एक दफा इन हुक्मरानों को जाकर इनके कानों पे खड़े होकर आवाज लगानी है। और हम कोई गैर आईनी मुतालबा नहीं कर रहे, हम कोई गैर कानूनी मुतालबा नहीं कर रहे, हम कोई अलग सूबा अलग मुल्क की बात नहीं कर रहे। अगर तुम मुझे बुनियादी हुकूक नहीं दे सकते तो या तो तुम रहोगे या फिर हम रहेंगे, या तो तुम रहोगे या फिर हम रहेंगे। बस अब मुस्तफा कमाल और पीएसपी के लोग हर हफ्ते अपने लोगों को सड़क पर लाकर 2 घंटे 3 घंटे की तकरीर करके उसके बाद जाकर अगले दिन अखबारों में खबर लग जाए, टीवी पे खबर चल जाए, उसको देखकर खुश हो जाए। नहीं, मैं ऐसा सियासतदान या लीडर नहीं हूं। मुझे रिजल्ट चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं है तो मुझे नहीं जीना। फिर पार्टी बंद करो। और अगर पार्टी चलानी है तो फिर हमें आखिरी हद तक इन जालिमों से लड़ना है इंशाअल्लाह ताला। तो मैं पाक सरजमीन पार्टी के गयूर, मेरे साथियों, मेरी माँ बहनों, मेरे नौजवानों, मुझे तुम पर फख्र है। तुमने इस शहर में एक फिरौन को नेस्त नाबूद किया, जो बाहर के जो एजेंट बन गया, जिसने मेरी कौम को रुस्वा किया, जिसने मेरी नौजवानों की नस्लें तबाह कर दी। हमने एक भी पत्थर मारे बगैर उस फिरौन को इस शहर में अल्लाह ताला ने उसको इबरत का निशान बना दिया। और जो बचे कुछ हैं वो भी इबरत का निशान बनते चले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जब मुस्तफा कमाल और अनीस कायल खानी, जब 2 लोग तन्हा उस फिरौन से टकरा सकते हैं, तो आज मेरे साथ लाखों लोग हैं, आज करोड़ों लोग हैं, लाखों लोग हैं। इंशाअल्लाह ताला इस फिरौन को भी अल्लाह की मदद से, रब की मदद से, ना हम
نہ ہم گزرے ہوئے کل، نہ ہم سابقہ فرعون کو اللہ کی مدد کے بغیر ختم کر سکتے تھے، نہ ہم اس موجودہ فرعون کو، فرعونی حکومت کو اللہ کی مدد کے بغیر ختم کر سکتے ہیں۔ رب کی مدد انہی کے ساتھ آتی ہے جو کوشش کریں۔ میں پہلے دن سے تم لوگوں کو کہہ رہا ہوں، دیکھو ہمیں اپنے حصے کی کوشش کرنی ہے، رب کی مدد آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ تم نے کوشش کر لی ہے، ان گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور لگانا ہے۔ یہ حکم، یہ کرپٹ لوگ، گرتی ہوئی دیوار کو، ان کرپٹ، گرتی ہوئی دیوار کو، ان کرپٹ حکمرانوں کو یہ بہت بزدل ہوتے ہیں۔ اے کراچی کے لوگوں، انہوں نے حرام اس لیے نہیں کمایا کہ ان کو مرنا ہے، ان کو موت یاد ہی نہیں ہے، ان کو موت یاد نہیں ہے، یہ مرنے کا کوئی سبجیکٹ ان کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں، انہوں نے حرام اس لیے نہیں کمایا کہ یہ مریں، یہ مرنا یاد ہے۔ ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ ہے نہیں، ہمیں موت سے کوئی کیا ڈرائے گا؟ ہمارے پاس ہم سے سب کچھ چھین لیا، ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور جب شریف لوگ کھڑے ہو جائیں اپنے حقوق کے لیے تو ان سے زیادہ خطرناک کوئی اور نہیں ہوتا۔ میں سارے پاکستان کے لوگوں کو، 25 کروڑ لوگوں کو آواز دے کر کہنا چاہتا ہوں، اے پاکستان کے لوگوں، تمہارا بھی علاج یہی ہے جو یہ PSP والے کہہ رہے ہیں۔ اپنے علاقوں میں بننے والے MNAs اور MPs کو بولو، ان کو بولو کہ یہ جو تم تقریر کر کے کہتے ہو کہ ہم تمہیں پانی دیں گے، ہم تمہارا کچرا اٹھائیں گے، ہم تمہیں دوا دیں گے، ہم تمہیں اسکول دیں گے، یہ تقریر اب نہیں چلے گی۔ ہمیں پانی نہیں چاہیے، پانی کا اختیار چاہیے، ہمیں کچرا اٹھانے والا نہیں چاہیے، ہمیں کچرے اٹھانے کا اختیار چاہیے، ہمیں اسپتال ٹھیک کرنے والا نہیں چاہیے، ہمیں اسپتال کا اختیار چاہیے۔ تو سب لوگ اپنے پورے پاکستان والوں اپنے علاقے میں اپنی پارٹیز کے لوگوں کو بولو کہ اب وزیر اعظم ہاؤس سے اور وزیر اعلیٰ ہاؤس سے اختیارات نکال کر گاؤں کی گلیوں میں دینا پڑے گا، اب شہروں کی گلیوں میں دینا پڑے گا، بلوچستان کے پہاڑوں پہ دینا پڑے گا، خیبر پختونخوا میں گلیوں میں لے کر آنا پڑے گا، پنجاب کے کھیتوں میں اختیارات اور وسائل دینے پڑیں گے۔ اور آئینی طور پر ہم کوئی غلط بات نہیں کر رہے، آج ہزاروں کا مجمع ہے، میں آج تم سب کو کہہ رہا ہوں، تم ماں کو بھی کہہ رہا ہوں، بہنوں کو بھی کہہ رہا ہوں، یہاں سے جا کر جب واپس جاؤ، میں اپنے گھر میں پہلے بات کر کے آیا ہوں کہ بھائی سب تیار ہو جاؤ۔ میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں، میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جا کر ابھی سے میری مائیں بھی، میرے بھائی بھی، میرے بزرگ نوجوان بھی ابھی سے جا کر ہر آدمی کی لسٹ بنانا شروع کریں۔ اس کراچی کی 3 کروڑ کی آبادی ہے، ہمیں امن کے ساتھ، ہمیں 1.5-2 جنوری کو اناؤنس کروں گا، اس سے پہلے 1 ہفتہ ہے اب سے لے کر جنوری تک، جا کر اپنے رشتہ داروں سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے محلے میں، اپنے کام کی جگہ پہ یہ جا کر بات کرو کہ دیکھو اس کراچی کو صحیح کرنے والا PSP کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ مصطفیٰ کمال نے پہلے بھی اس کراچی کو بنایا تھا، دوبارہ بنا کر دے سکتا ہے، اس نے اس کراچی بنانے میں کوئی حرام نہیں کمایا، آج اس کا دشمن بھی اس پر کوئی 1 روپے بھی حرام کمانے کا الزام نہیں لگا سکتا۔ مصطفیٰ کمال اور اس کی پارٹی نے اس کراچی کے ساری زبانیں بولنے والوں کو ایک جگہ جمع کر کے آپس میں باہم شیر و شکر کر دیا، اور ہم جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ فی الفور یہ 2013 اور 2021 کا بلدیاتی نظام کو اس کو کینسل کرو اور 2001 کا بلدیاتی نظام نافذ کر کے ہم سے مذاکرات شروع کرو۔ اس کے بعد ہم دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ، ہر دن کا ڈرامہ ختم ہونا چاہیے، ایک دفعہ آئین میں ترمیم کرو، وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کی طرح لوکل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ آئین میں لکھو، NFC ایوارڈ کی طرح PFC ایوارڈ آئین میں لکھو، اور یہ جو الیکشن تم نہیں کراتے
5-5 سال تم ایڈمنسٹریٹروں سے لوکل گورنمنٹ چلاتے ہو. یہ ڈرامہ ختم ہو جانا چاہیے. آئین میں لکھو کہ اگر لوکل الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے, اگر منتخب الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے تو ملک میں کوئی ایم پی بھی نہیں بن سکتا. پھر قومی اسمبلی کے انتخابات بھی نہیں ہوں گے, پھر صوبائی اسمبلی کے بھی انتخابات نہیں ہوں گے. اگر ہوں گے تو پہلے لوکل گورنمنٹ کے انتخابات ہوں گے. یہ 3 باتیں میری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اس آئین میں لکھو. پھر کسی کو ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, پھر کسی کو دہشت گرد بننے کی ضرورت نہیں پڑے گی, پھر اس ملک سے کرپشن ختم ہوگی, پھر اس ملک کے لوگ جڑیں گے آپس میں, پھر دشمن ملکوں کو یہاں سے ایجنٹ نہیں بنیں گے. اگر تم نے یہ نہیں کیا, اگر یہ بات نہیں مانی, تو خدا کی قسم پاکستان میں ایسے حالات دیکھ رہا ہوں کہ انسان ایک پانی کی لائن پر صرف قبضہ کرنے کے لیے جنگیں ہوں گی. اس کراچی میں ایک پانی کی لائن پر قبضہ کرنے کے لیے علاقوں میں گن فائٹ ہوگی, علاقوں میں نسلوں کی نسلیں تباہ ہوں گی. ایک علاقے سے کچرا اٹھا کر دوسرے علاقے میں پھینکنے پہ نسلی فسادات ہوں گے, کیونکہ ہر آدمی خودکشی نہیں کرے گا. میں وہ حالات دیکھ رہا ہوں خدا نخواستہ. تو اے حکمرانوں, ہوش کے ناخن لو. آج ہم نے اعلان کر دیا تو سارے میری ماں سے, بہنوں سے, جوانوں سے, بزرگوں سے کہتا ہوں کہ یہ جہاد ہے, یہ ہم پر فرض ہے. اپنی ساری چیزوں کو پسے پوش ڈالو اور اپنے گھر سے شروع کرو کہ کون مصطفیٰ کمال 2 تاریخ کو اعلان کرنے والا ہے, ڈیٹ اسی جنوری میں, کون ہمارے ساتھ اس وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے کے لیے تیار ہوتا ہے. اس کے لیے لسٹ بناؤ. تم سب تو آ گئے ہو. تم سب سے میں یہ کہہ رہا ہوں, جا کر اپنے پاس لسٹ تیار کرو. 100 لوگ, 200 لوگ. یہ پارٹی اکیلے, ہر آدمی پی ایس پی ہے, ہر ماں بہن بیٹی پی ایس پی ہے, ہر ماں بہن بیٹی مصطفیٰ کمال ہے, انیس خان خانی ہے. جا کر ابھی سے تیاری کرو, اپنی لسٹیں بناؤ, اپنا طریقہ کار طے کرو, اور 2 تاریخ کو میں جگہ اور ٹائم کا اعلان کروں گا انشاءاللہ تعالی. یہ کراچی سے جو روشنی اٹھی ہے پورے پاکستان میں اس کی کرنیں جا رہی ہیں. پورے پاکستان میں انقلاب برپا ہوگا. ہم اس کراچی سے سندھ کے غریب ہاریوں کو بھی آزاد کرائیں گے. ہم اس کراچی سے بلوچستان کے مظلوم بلوچوں کو, پختونوں کو بھی آزادی دلوائیں گے. ہم اس کراچی سے پنجاب اور ساؤتھ پنجاب کے غریب دیہاتیوں کو بھی ہم آزادی دلوائیں گے. ہم اس کراچی سے اس خیبر پختونخوا کے مظلوموں کو بھی آزادی دلوائیں گے. اور آزادی کس سے؟ ان ظالم صوبائی حکومتوں کے حکمرانوں سے آزادی دلوائیں گے. آج تک 70 سالوں میں سندھ کا وزیر اعلیٰ سندھی بنتا چلا آیا ہے. آج تک 70 سالوں میں بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بلوچ بنتا چلا آیا ہے. لیکن جب حقوق مانگو تو کہتے ہیں پنجاب حق نہیں دے رہا, کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ حق نہیں دے رہی, کہتے ہیں وفاق حق نہیں دے رہا. 70 سالوں سے پیسہ تمہارے پاس آ رہا ہے, تم اپنے لوگوں کو حق نہیں دیتے. جب حق مانگو تو تم پنجاب کے خلاف کر دیتے ہو, تم وفاق کے خلاف کر دیتے ہو, تم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کر دیتے ہو. ہم کہتے ہیں ہاں انہوں نے برا کیا ہوگا, لیکن پہلے تو بتا, تجھے جو حق ملا تو نے میرا حق کتنا دیا. پہلے اب مجھے تو نے کتنا حق دیا یہ بتا. پہلے جو تجھے اختیار ملے, پیسے ملے, تو نے اس میں سے میرا حق کتنا دیا. پنجاب سے ہم بعد میں بات کر لیں گے, وفاق سے ہم بعد میں بات کر لیں گے, اسٹیبلشمنٹ سے ہم بعد میں بات کر لیں گے. پہلے جو صوبہ سندھ کی اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کو پیسے ملے ہیں, اختیارات ملے ہیں, میرے نام پر ملے ہیں, کراچی کے لوگوں کے, کراچی سے کشمیر تک کے لوگوں کے نام پر ملے, وہ حقوق کتنے نیچے دیے ہیں, اس کا حساب دو اور اس کو طے کرو, اور اس کے بعد یہ پاکستان آگے بڑھے گا. اب پی ایس پی کا کوئی اور کام نہیں ہے, سارے کام چھوڑ کر اس کی تیاری کرو. تیار ہو, پھر تیار ہو انشاءاللہ تعالی. خوش رہو, آباد رہو. اب ایسا جلسہ کوئی نہیں ہوگا. اب آخری مارکا ہے, آخری فائنل راؤنڈ ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس شہر سے لے کر خیبر پختونخوا اور کشمیر تک انشاءاللہ تعالی
70 سالوں سے غصب ہوئے ہوئے حقوق ہماری گلیوں میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی، ہمارے بازاروں میں آئیں گے، ہمارے شہروں میں، ہمارے دیہاتوں میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ خوش رہو، آباد رہو، پاکستان زندہ باد۔ نظم و ضبط کا مظاہرہ کیجیے۔